محترم حضرات، آج کی نماز میں پہلے تو سورت النحل مکمل ہوئی ہے اللہ کی توفیق سے، اور اس کے بعد اکثر حصہ سورت بنی اسرائیل کا پڑھا اور سنا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کرم نوازی اور اپنی مہربانی سے یہ سننے سنانے کا عمل قبول فرمائے، اور جو باقی ایام اور لیالی رہ گئے ہیں ان میں بھی یہ عمل صحت و عافیت کے ساتھ نبھانے کی اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت النحل کی ابتدا یوں سمجھیے کہ ایک وارننگ کے انداز سے ہو رہی ہے۔ مشرکین مکہ آئے روز نبی علیہ السلام سے اس بات کا مطالبہ کرتے تھے کہ جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب آتا کیوں ہے؟ بلکہ بعض نالائقوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جس قیامت سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں اس قیامت کا حصہ اور اس کا جو ہے نا معاملہ وہ ہمیں یہی مل جانا چاہیے۔ یعنی اس طرح اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ اور اس میں جلدی کہ جلد از جلد اللہ کا عذاب آ ہی کیوں نہیں جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ یہ اس مسئلے میں اتنے دلیر تھے اور اتنے حد سے متجاوز کر چکے تھے کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ پکڑ کے اللہ کے گھر سے چمٹ کے یہ بات کہتے تھے کہ ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ کہ یہ جو باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر یہ حق ہے، یعنی اناد کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آدمی سنجیدگی سے غور کرے تو وہ کہتا ہے کہ یار اگر یہ حق ہے تو اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے، اس حق کو تسلیم کرنے اور اس حق کو ماننے کی اللہ مجھے توفیق دے۔ لیکن ان کی ضد اور ان کے اناد کی انتہا دیکھیے کہ وہ کہتے تھے کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ آپ کے پاس اللہ کے ہاں یا اللہ تیرے ہاں سے یہ بات حق ہے، ہم تو نہیں مانتے کہ یہ باتیں ساری اللہ آپ نے نازل کی ہیں۔ اگر نازل کی ہے نا آپ نے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے یا دردناک عذاب میں ہمیں مبتلا کر دے۔ ہم سے اپنے معبودوں کی توہین اور گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی، یہ کہتے تھے۔ یعنی اتنے دلیر تھے اس مسئلے میں، یا یوں سمجھ لیجیے کہ اتنے سنجیدہ تھے اس مسئلے میں، دونوں لحاظ سے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اسی قسم کی جسارتوں کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے، اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، بس اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ آنے ہی والا ہے، آیا کہ آیا، جلدی نہ کرو، آنے والا ہے، قریب تم اللہ کے عذاب کی پکڑ میں آنے والے ہو۔ اب اس عذاب سے مراد جس طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ قحط کا عذاب ہے جو اہل مکہ پر آیا تھا، اور اس
کا تذکرہ اسی صورت کے اختتام پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے، اسی عذاب کی طرف جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رہ گیا قیامت کا عذاب، تو وہ بھی واقعتاً قریب ہے، ہمارے نزدیک بہت دور ہے، ہمیں دور نظر آتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ اب جب یہ قرآن نازل ہوا تھا اس وقت سے لے کے اس وقت تک 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، لیکن قیامت ابھی تک نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ قیامت قریب ہے۔ خود نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت یوں ہیں جڑے ہوئے ہیں۔ اس میں دو مفہوم ہے اس فرمان کے، ایک یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، میرے بعد اب آئے گی تو قیامت ہی آئے گی، نبی کوئی نہیں آنے والا، قیامت ہی آئے گی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ یوں سمجھو کہ پہلا حصہ ماضی وہ اتنا لمبا ہے اور قیامت اب اتنی سی باقی رہ گئی، جو آج تک ابھی اتنا حصہ ختم نہیں ہوا۔ یہ ہمارے حساب کتاب ہے۔ آپ اور اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام سے پہلے آدم علیہ السلام تک کا وقت کتنا ہے، اور آدم علیہ السلام سے پہلے زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا وقت وہ کتنا طویل ہے، اور پھر زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی پہلے کتنا وقت تھا، اس کا کوئی کسی کو اندازہ نہیں، اس کو صرف اللہ جانتا کہ وہ کتنا عرصہ تھا۔ اب اس تمام پیریڈ کو، تمام عرصے کو اگر ملایا جائے تو پھر قیامت تو اس کے مقابلے میں قریب ہی ہے۔ ایک حدیث بھی آتا ہے، صحابی نے عرض کیا نبی علیہ السلام سے کہ حضور متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں سال آئے گی، فلاں مہینے آئے گی، آپ نے یہ فرمایا ماذا عادت تھا، تو نے تیاری کیا کی؟ سوال تو یہی ہے کہ قیامت پر ایمان ہم سب کا ہے، لیکن ہم نے قیامت کے بارے میں تیاری کتنی کی؟ ایک آدمی باہر کا سفر کرتا ہے تو سفر میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جتنی مدت کے لیے ان تمام کو سنبھال لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے کہ اتنی دیر تک میں نے وہاں رہنا ہے، سال، 2، 4، 5، 10 سال، اور اتنے عرصے میں مجھے ان چیزوں کی ضرورت پیش آئے گی، تو وہ ساری چیزیں جمع کر لیتا ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ جب قیامت آئے گی تو قیامت کے بعد اب موت تو نہیں آنی، اب تو زندگی ہی زندگی۔ اس لامتناہی زندگی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، کیا جمع کی ہے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، مولوی ڈراؤندے رہندے تھے حالی تک تے آئے کوئی نہیں، مولوی ڈراؤندے رہندے تھے حالی تک تے آئے ہی نہیں، جدوں آئے گی نا ادو کھل اکھاں جان گی۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سختیوں سے اور اس کی پکڑ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا ہی اس مسئلے سے کی
کہ عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، جلدی نہ کرو، اللہ کے وقت یا حکم وہ آ ہی رہا ہے، آنے ہی والا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے۔ جب قیامت آئے گی تو اس کے ایک حکم سے آ جائے گا۔ سبحانہ کا تعلق مشرکین کے تمام تمرد اور تمام قسم کے شرک سے پاکیزگی بھی مراد ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی قدرت کاملہ کا اظہار بھی اس میں، کہ تم جو شرک کرتے ہو اور جو کفر کرتے ہو اور جو تم نے ظلم و ستم ڈھا رکھا ہے، یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالی پاک ہے اس قسم کی کفر سے اور اس قسم کے شرک سے، وتعالی اور بہت عظمت والا ہے، بہت بلند ہے، اما یشرکون اس چیز سے جس کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، جن اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، ان احمقوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کی پوزیشن حالت ہے کیا، کبھی نہیں سوچا۔ پرستش ضرور کرتے ہیں، نظر و منت ان کی ضرور مانتے ہیں، سجدے ان کو ضرور کرتے ہیں، چڑھاوے ان کے چڑھاتے ہیں، قربانی ان کے نام پہ کرتے ہیں، سب کچھ کیے جا رہے ہیں، شروع سے کیے جا رہے ہیں، اور اب بھی کیے جا رہے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ خود ان کی پوزیشن کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے۔ سب سے مذہب خیز مسئلہ تو یہ ہے کہ مشرکین ملک کا وہ اپنے ہاتھ سے اپنا معبود بناتے، اس کو گھڑتے، اس کا ناک، اس کا منہ، اس کے کان، آنکھیں، سب کچھ بناتے، اور پھر اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے۔ بتلائیے اس سے بڑی حماقت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ تو بت تھے، بلا شبہ بت تھے، لیکن ان بتوں کے پیچھے تصور صرف مٹی کے یا پتھروں کے بتوں کا نہ تھا، بلکہ ان کے پیچھے تصور تھا یا فرشتوں کا یا اللہ کے نیک بندوں کا۔ اب وہ بت تو نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، بت اگرچہ اب بھی پوجے جاتے ہیں، آپ کے پڑوس میں پوجے جاتے ہیں، دور کی بات کیا ہے، اب بھی وہ بت پوجے جاتے ہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ ہم مسلمان کہلانے والے اللہ کے علاوہ جن کی عبادت کرنے پر اپنے آپ کو ادھار کھائے بیٹھے ہیں، اور ان کے قبروں پر ہم نے میلے لگائے ہیں، سجائے ہیں، طواف کیے ہیں، ان کے قبروں پر حاضری کو حج کا درجہ دے رکھا ہے، اور ان کے بارے میں ایسے ایسے تصورات ہیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ کے ما انزل اللہ بہا من سلطان، جس کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں۔ اب سوال تو یہ ہے کہ یہ بزرگ کیا، پہلا سوال تو یہ ہے، اگر یہ سب کچھ کرنے والے ہیں تو ان سے پہلے یہ سب کچھ کرنے والا کون تھا؟ ان سے پہلے کرنے والا بھی کوئی تھا یا نہیں؟ ان کے بعد تو انہوں نے سب کچھ کیا، بڑے اختیارات، ان سے پہلے کن کے پاس اختیارات تھے؟ کبھی نہیں سوچتا۔ پھر جب یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو رخصت ہونے کے بعد ان کی قبروں کو سنوارا کس نے ہے، نہایا کس نے ہے، کفن پہنایا کس نے ہے، دفنایا کس نے ہے؟ جو 3 گز مٹی کے نیچے اپنے ہاتھوں سے ہم دفن کر دیتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد ہاتھ جوڑ کے انہی کی پرستش شروع کر دیتے ہیں، بتلائیے بتوں کی پرستش کرنے والوں میں اور ان کی پرستش کرنے والوں میں جوہری فرق کیا ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ صرف فرق یہ ہے کہ یہ بزرگ ہے، تصور یہ ہے کہ یہ بزرگ ہے، لیکن وہ جو پتھر کے بت تھے ان کے پیچھے بھی بزرگی کا ہی تصور تھا،
ان کے پیچھے بھی فرشتوں کا تصور تھا، یہ نہیں کہ وہ صرف پتھر پہ تھے، اماکتے کرتے تھے کرنے والے، جہالت کی انتہا ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اب ایک صحابی ہیں، ان کے بیٹے مسلمان ہو گئے، بات ادھر ادھر پھیل گئی ہے، وہ مسلمان ہو گئے تو دیکھا نا ابا جی جناب خیر نال اس بت کی پوجا کرتے ہیں، تو انہوں نے اٹھا کے بت کو جا کے باہر پانی میں گرا دی۔ اب وہ جناب صبح ہوئی تو بزرگ صاحب اپنے معبود کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ معبود کہاں ہے، معبود کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پانی کے تالاب میں نظر آیا تو جناب بڑا پیار کیا، پوسا، صاف کیا، کیچڑ اتارا اور صاف ستھرا کر کے لا کے پھر الماری میں رکھ دیا۔ بیٹوں نے بھی دیکھ لیا۔ اللہ، یہ تو حدیث میں واقعات ہیں، ایسے نہیں، کہانیاں نہیں ہیں۔ اس چند روز بعد بیٹے نے کیا کیا، اس ساگ کے تو غلاظت میں جا کے ڈال دیا، غلاظت کے ڈھیر میں، گندگی کے ڈھیر میں، وہاں جا کے ڈھیر کر دیا، اس کو الٹے منہ ڈال دیے۔ بس جب اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت دینے پہ آئے تو ایک چوٹ لگنے کے بعد انسان کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم دکھا دیتے۔ اب جب صبح یہ اٹھے، دیکھا میرا رب تو پھر غائب ہے، میرا معبود تو پھر غائب ہے۔ اب نکلے اس کو تلاش کرنے کے لیے، تلاش کرتے 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 جناب وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پڑے تھے۔ کل تو پانی میں تھے نا، آج کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں پڑے تھے۔ ان کے ذہن میں آیا، وہ جو اپنے آپ کو اس گندگی سے، کوڑے کرکٹ سے نہیں بچا سکتا، وہ مجھے کیسے بچائے گا۔ بس پڑا رہنے دیا وہی، اور کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ اب سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے، بلکہ مجھے اللہ اکبر، میں خالد آباد تھا نا جب، تو مسجد جس نے بنائی تھی کاریگر، وہ کہتا تھا کہ میں قبریں بھی بناتا ہوں، مسجدیں نہیں بنائی، میں قبریں بھی بناتا ہوں۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب پکی قبر ادو تک بنتی نہیں جنہ چکر قبر دے اتنے بہ کے اٹا نہ لایا جائے، ایک طرف کھڑے ہو کے قبر نہیں بنتی، اردا گرد کی تو لگ جاتی ہے سیدھی، لیکن جو اوپر کا حصہ ہے وہ جب قبر کے اوپر بیٹھ کے ان کو سیدھا نہ کیا جائے اس وقت تک قبر کی پر اینٹیں لگتی ہی نہیں۔ اب بتلائیے کہ یہ کہاں سے کیا بزرگی ہے کہ ان کی قبر کے اوپر، جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ قبروں پر مت بیٹھو، وہ نافرمانی کر کے ہم قبروں کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں اور پھر ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ نتیجہ اور معال کیا ہے؟ اللہ سمجھ دے، انسانوں کو تو دینی مسلمانوں کو ہی کم سے کم دے دے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابتدا ہی میں یہ بات فرمائی کہ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، اللہ ہر عیب اور ہر نقص، ہر کمزوری سے پاک ہے، اور تعالی بہت بلند ہے، ان کے تصور سے بھی وراء الورا ہے۔ جو کچھ یہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ہاں اس کا کوئی جوڑ اور میر نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ نبی علیہ السلام پر جو اعتراض کرتے تھے، اب یہ اس کا جواب۔ اللہ نے نہ فرشتے کو، روح کو، جبرائیل کو بھیجا، من امرہی، اپنے حکم سے، جاؤ جا کے میرے نبی پر یہ وحی دیکھ کر کے آؤ، یہ پیغام دے کے آؤ۔ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتے ہیں اللہ فرشتہ بھیج دیتے ہیں، نبی بنا دیتے، اور کہتے کیا ہیں، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ وہی کیا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی
تم ڈراؤ لوگوں کو ڈراؤ کس بات سے؟ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میں الہ ہوں، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ ہے پیغمبر کی دعوت، یعنی پہلے توحید کی بات، قیامت کی بات، پھر توحید کی بات، اور اس کے بعد رسالت کی بات۔ تینوں چیزیں بنیادی پہلی ابتدائی آیات میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرما دی۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، کل بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہی دعوت تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی رہی، اور نبی علیہ السلام کو تو سب سے پہلے حکم ہی یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ جب جبرائیل امین نے آ کے سب سے پہلے یہ وحی نازل کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور نبی علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں وہ نظر آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ کے گھبرا گئے کہ جس کے پروں سے پوری فضا ڈھپی ہوئی، پوری فضا جدھر نظر آتی ہے اس کا جسم ہی جسم نظر آتا ہے، اس کے پاری نظر آتے ہیں، یہ کون بلا، کیا بلا ہے، کون ہے یہ؟ اور وہ کہہ رہا ہے اقرا اقرا، میں کہتا ہوں ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں۔ وہ کہتا ہے اقرا پڑھے، میں کہتا ہوں میں پڑھا ہوا ہوں، پہلے پڑھا جانا ہی نہیں، پڑھنا جانتا ہی نہیں۔ بالآخر حدیث میں جس طرح آتا ہے جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کو اپنے ساتھ ملایا اور بھینچا، دبایا۔ اللہ اکبر کبیر۔ جب یہ دبایا اور پھر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو پھر نبی علیہ السلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ باقی سب کہانی ہے کہ جی لکھا ہوا سنا اپنے مخمل پر، ریشم پر لکھا ہوا تھا، اور جناب پڑھا، فرمایا کہ اقرا، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور انہی سے علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے موضوعات میں لکھا ہے کہ اس قسم کی باتیں قذاب لوگوں نے کی ہیں کہ جبرائیل کے سامنے اس نے کہا میں نہیں پڑھتا، تو کی پڑھانا چاہتا ہے مینوں، میں نے پہلے سب کچھ پڑھے آیا، نویں کے نہیں پڑھانی چاہتا، میں نے پہلے پڑھے آیا یہ کرنا۔ وہ یہ مفہوم بیان کر، اور آپ حیران ہو گیا، ہمارے پاکستان کے ایک مفسر قرآن ہے، اس نے بھی یہ لکھا ہے، ہاں وہ گلاب کے ہیں، نام کیا وہ مفسر ہے، مفتی اعظم ہے، وہ انہوں نے بھی یہی لکھا ہے۔ میں کیا پڑھوں، میں تو پہلے ہی پڑھا ہوا ہوں، ہر چیز میرے سامنے یہاں ہے اور روشن ہے۔ لیکن حافظ ابن قیم اور علامہ علی قاری کہتے ہیں کہ یہ گپ جھوٹ کا پرندہ ہے، نبی علیہ السلام نے یہ بات نہیں فرمائی۔ خیر، نبی علیہ السلام نے جب یہ بات ہوئی تو گھبرائے ہوئے، ڈرتے ہوئے، خوف زدہ ہوئے آ کے حضرت خدیجہ سے کہتے ہیں زملونی، لپیٹ دو، کپڑا دے دو، خوف آ رہا ہے، ڈر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ لیٹ گئے، کپڑا لے لیا۔ ایک وقت تک، کہتے ہیں 3 سال تک کے قریب، 2.5-3 سال کے قریب یہ سلسلہ پھر منقطع رہا، اور نبی علیہ السلام پھر بعد میں کہتے رہے وہ آیا تھا، پھر آیا کیوں نہیں، وہ آیا تھا پھر دوبارہ آیا کیوں نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ پھر دوبارہ جب آیا تو پھر اس وقت آگے کیا کہا، یا ایھا المزمل قم فانذر وربک فکبر، یہ پہلا حکم۔ چادر لیٹ کے اوڑھ کے لیٹ جانے والے، اب لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا، اب لیٹنے کا وقت ختم ہو گیا، اٹھو اور اٹھ کے کیا کرو، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، ربک وکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو، فانذر، لوگوں کو ڈراؤ، یعنی یہ لوگوں کو ڈرانا کفر و شرک سے اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت،
یہ سب سے پہلا حکم تھا جو اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور یہی بات یہاں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ انذروا، سب نبیوں کو ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ڈراؤ لوگوں کو، بعد آ جاؤ ان حرکتوں سے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، میں ہی معبود۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اللہ اکبر، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے زمین کو پیدا کیا، اللہ تمہارے جو معبود ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ آگے جا کے اللہ جل جلالہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ نے تو آسمانوں کو بنایا، اللہ نے زمین کو بنایا، اللہ نے چوپایوں کو بنایا، اللہ جل جلالہ نے تمہارے راحت اور آرام کے لیے کیا کچھ جانور پیدا نہیں کیے جن کے گوشت کھاتے ہو، جن کے چمڑے تم پہنتے ہو، جن پر تم سواریاں کرتے ہو، یہ سب کچھ تمہارے لیے اللہ جل جلالہ نے پیدا کیا ہے، اور جن کی تم پوجا کرتے ہو بتلایا انہوں نے کیا پیدا کیا؟ نام لو نا ان کا کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے صاف ان لفظوں میں یہ بات کہی، اور یہ سارے انعامات کا ذکر ہے، سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، پھر پھلوں کا، یہ ساری چیزیں اللہ جل جلالہ نے رات دن کو مسخر کرنے کا، اور یہ ساری چیزیں نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے پھر فرمایا افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، اللہ اکبر، جو پیدا کر نہیں سکتا، جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، اور جو پیدا کر نہیں سکتا، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تمہیں اتنی سمجھ نہیں آتی؟ یہ موٹی سی بات ہے، یہ بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، یہ ساری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد پورے 2 رکوعوں میں اِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ شکر کرنا تو دور کی بات، ان نعمتوں کا شکر تو کیسے ادا ہو سکتا ہے جب وہ نعمتیں ہی شمار نہیں ہو سکتی؟ جب نعمتوں کا شمار بتا نہیں ہے تو ان نعمتوں کا شکر نہیں سکھا ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پر ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اور اسی طرح اس پوری صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ اکبر اپنی توحید کا اور اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ بھی اسی صورت میں اللہ جل جلالہ نے آگے جا کے بیان فرمایا ہے اللہ اکبر کبیرہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ فرمایا جن کو تم پکارتے ہو نا، جن کی بندگی تم کرتے ہو، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا کر ہی نہیں سکتے، کوئی چیز بنا ہی نہیں سکتی۔ بلکہ سورۃ العنکبوت میں اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے سارے مل کے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لا یخلقون ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے جمع ہو کے ایک مکھی حقیر سا جانور یہ پیدا نہیں کر سکتے۔ کیا پیدا کیا انہوں نے؟ ایک طرف یہ خالق کائنات اور ایک طرف یہ محتاج ماد ہے، اور ساتھ اللہ جل جلالہ نے ساتھ کیا فرمایا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، وہ تو خود پیدا کیے گئے، انہوں نے پیدا کیا کرنا، وہ تو خود مخلوق ہے، اور ساتھ مخلوق ہونے کے نتیجے میں نتیجہ ان کا کیا نکلنے والا ہے؟ اموات غیر احیاء، یہ مرنے والے ہیں، یہاں نہیں رہنا انہوں نے۔ حی قیوم صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، باقی رہنے والی اللہ جل جلالہ کی ذات گرامی، یہ سب اس دنیا سے جانے والے، ایک وقت آئے گا یہ موت کے ساتھ 2 4 ہوں گے، بلکہ وما یشعرون ایان یبعثون، قبر میں پڑے ہوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کب ہمیں اٹھایا جائے، نہ مرنے کا پتہ، نہ مرنے کا پتہ، نہ اس بات کا پتہ کہ کہاں مرنا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ ما تدری نفس بأی ارض تموت، کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ میں نے کہاں مرنا ہے۔
جہاں مرنا ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب بنا دیتے ہیں وہاں پہنچنے کا، وہاں جا کے بچ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کہا نا جس وقت غزوہ احد ہوا ہے اور 70 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے، منافقوں نے باتیں کی، اسی آدھے سڑا نہ جاؤ، تسی مقتل دی طرف جا رہے ہو، ہاں وہ تو اتنا لشکر لے کے آئے نے تے تسی چنگے جو 700 بندے، یہ 360 تھے، یعنی 360 تھے، 1000 تھا، لیکن راستوں میں عبداللہ بن ابی 300 آدمیوں کو لے کے واپس چلا گیا، یہ کل 700 ساتھی رہ گئے صحابہ کرام۔ یہ کہتے ہیں تم مرنے جا رہے تھے، ہاں نہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مرتے نا۔ اللہ جل جلال نے فرمایا ہے کہ جن کے قسمت میں مرنا تھا 4 پائیوں پر بھی اٹھا کے ان کو وہاں پہنچا دیا جائے اور وہ وہاں جا کے مرتے۔ بات تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ آئے دن یہ واقعات حادثات ہوتے رہتے، ہم بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو گیا، ابھی تو ہمارے پاس تھا، ابھی تو ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو ہوا کیا؟ آئے دن ہمارے سامنے یہ واقعات بھی ہوتے رہے۔ یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات قابل آخر فرمائی ہے، اموات غیر احیاء، یہ زندہ رہنے والے نہیں ہیں، موت سے دو چار ہونے والے ہیں۔ جو موت کے سامنے ڈھیر ہو جائیں وہ تمہاری قسمت کیسے سنوارے ہیں، مرنے کے بعد کیسے سنواریں گے؟ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور تمہارا تو انہیں کیا پتا ہوگا، انہیں تو اپنے بارے میں پتا نہیں کہ ہمیں کب اٹھایا جائے۔ اب تو ہم کہتے ہیں جی سب کو جانتے ہیں، وہ حضرت سب کو جانتے ہیں، سب کو سمجھتے ہیں، یہ ہماری خوش اعتقادی ہے۔ اللہ کہتا ہے، فرماتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ کیا اٹھایا جائے گا، ہمارے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ لیکن یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ سورت کے اختتام پر جس طرح میں نے عرض کیا ہے، اللہ اکبر، وہاں نبی علیہ السلام کے حوالے سے بالخصوص یہ بات فرمائی ہے، جس طرح کے اکثر حضرات اپنے مفسرین رحمہم اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ فرمایا اللہ مثال بیان کرتے ہیں کہ بستی کی جو اطمینان سے رہتی تھی، امن سے رہتی تھی، یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق ان کے پاس پہنچ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس سے مراد اہل مکہ ہے، اور یہ اہل مکہ جن کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یا اللہ انہیں ہر قسم کے پھل عطا فرما، اور ہر قسم کے پھل یہاں کھینچے چلے آئیں۔ آج دنیا، پوری دنیا کی ہر مصنوعات اور ہر قسم کے پھل وادی غیر ذی زرع ہونے کے باوجود وہاں پہنچ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا یہ اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ بستی آمنۃ مطمئنۃ یاتیہا رزقها رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، تو انہوں نے اللہ کی نعمت کا انکار کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، پھر بھوک کی آئی، پھل ختم ہو گئے، خوف بھی طاری ہو گیا کہ کہیں دشمن حملہ آور نہ ہو جائے۔ سمامہ نے جا کے جناب جو گندم بھیجتے تھے، خوراک بھیجتے تھے، وہ بھی بند کر دی کہ اب اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک محمد رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے۔ انہوں نے بھی وہاں سے یہ خوراک آنی بھیجنی بند کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ، ان کے پاس رسول آیا انہی میں سے، انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، تو ان پر اللہ کا عذاب آیا اور وہ بڑے کیا تھے؟ ظالم تھے۔ یہ آیت بتلاتی ہے کہ رسول کا انکار یا رسول کی نافرمانی یہ بھی اللہ کے عذاب کا سبب ہے، کیونکہ رسول نمائندہ کس کا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کا۔
ایک موٹی سی بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کیوں مارا گیا؟ کیا تورات تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہی نہیں تھی؟ جو کچھ ہو رہا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام سے کلام اللہ ذو الجلال کا تھا، اور اللہ کے فرامین موسیٰ علیہ السلام فرعون کو دے رہے تھے، تورات تو اللہ نے نازل ہی نہیں کی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون اور سارے اس کے لشکروں کو غرق کر دیا۔ رسول کی نافرمانی موجب عذاب ہے۔ رسول کی نافرمانی جس طرح اللہ کی نافرمانی موجب عذاب ہے، اسی طرح رسول کی نافرمانی بھی موجب عذاب ہے، کیونکہ رسول نمائندہ ہے کس کا؟ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورت کے اختتام پر وہ رسالت کے مسئلے کو اثر نو بیان فرمایا، اور ساتھ توحید کی بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی کہ مکے والوں، اور تم تو اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح ابراہیم کی ملت تھی کیا؟ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم تو مشرک تھا ہی نہ، وہ تو خالص اللہ کا عبادت گزار تھا۔ اب تم نام ابراہیم کا لیتے ہو اور منمانی اپنی کرتے ہو، تمہیں کوئی حیا اور شرم آنی چاہیے کہ ابراہیمی کہلانے کے باوجود، ابراہیم کی نسل میں سے ہونے کے باوجود تم کہتے ہو کہ ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ بتلاؤ ابراہیم تمہارے باپ دادا تھے یا نہیں؟ اسماعیل تمہارے باپ دادا تھے یا نہیں؟ جب وہ تمہارے باپ دادا تھے اور مانتے ہو تم، تو پھر ان کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جو راستہ اختیار کیا، جو دعوت انہوں نے دی، اس کو قبول کرو، اور وہی دعوت آج یہ ابراہیم علیہ السلام کے متبع حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہیں دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے اس سورۃ النحل میں سارا قصہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اس کے آگے پھر سورۃ اسراء ہے، جس کو سورۃ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور سورت کی ابتدا واقع معراج سے ہوتی ہے۔ یہ سورت مکمل تو نہیں ہوئی، بہرحال یہ دیکھیے کہ یہ سورت جن حالات میں نازل ہوئی ہے، اس میں حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بڑی ایک لطیف بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، نبی علیہ السلام کو معراج ہوا کب؟ ہجرت سے کچھ مہینے پہلے، یوں سمجھ لیجئے 12 کو یہ اختتام پر یا 13 کی ابتدا پر۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہ، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اہل مکہ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا تاریخ میں وہ بھی عیاں ہے۔ نبی علیہ السلام کا سہارا، دلاسا دینے والے حضرت خدیجہ الکبریٰ تھیں، وہ بھی فوت ہو گئے، اور بعد بعد اسی سال ان کے دوسرا سہارا ان کے چچا ابو طالب تھے، جن کے پاس مشرکین آ کے شکایتیں کرتے تھے، لیکن ابو طالب کہتے تھے کہ جو کچھ بھی ہو میں محمد کے دفاع سے آباد نہیں آ سکتا۔ ان کا جو قصیدہ نونیہ آج بھی محفوظ ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تب پہنچے گے جب تم میری لاش پر سے گزر کے پہنچ جاؤ۔ یعنی یہ ایک سہارا تھا ظاہری جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ اور حضرت جناب ابو طالب کو دیا۔ یہ دونوں ایک سال فوت ہو گئے۔ یہاں مکہ والوں نے جو سلوک کیا وہ بھی ہوا۔ اب نبی علیہ السلام نے رخ کیا کہاں کا؟ طائف کا۔ چلو وہاں جل کے دعوت دیتے، شاید طائف والے مان لیں اور کچھ بات بن جائے، وہ میرے یمین و یسار بن جائیں، ہم نواح ہو جائیں میری دعوت کے۔ لیکن اہل طائف نے جو نبی علیہ السلام سے کی، وہ مکے والوں سے بھی زیادہ ظلم و ستم کرنے پر مبنی تھی۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں، نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دفعہ پوچھا کہ حضور
احد کی پریشانی سے بھی بڑھ کے کبھی آپ پر پریشانی آئی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ، عبد جلیل کے بیٹوں نے جو میرے ساتھ حشر کیا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، وہ آج بھی مجھے یاد ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ السلام کے سر مبارک سے خون بہہ بہہ کے یہ پوری کمر تک خون آلود ہو کے آپ کے نالین مبارک پر تک خون پہنچ رہا ہے، آپ تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے شتونگڑے آپ کو بازوؤں سے پکڑ پکڑ کے اٹھا کے کہتے چلو آگے، چلا کے پتھر سنگ باری پھر کر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیفیت، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیفیت ہوئی۔ بالآخر وہاں سے واپس لوٹے، صبح کی نماز کے وقت حرم پاک سے پہلے نماز کا وقت ہو گیا، بیت اللہ میں پہنچنے سے پہلے نبی علیہ السلام نے وہاں نماز پڑھی۔ تو نماز پڑھنے والے اس وقت آپ کے پیچھے جنات کو اللہ نے بھیج دیا، اللہ نے جنات کو بھیج دیا۔ جنات نے نبی علیہ السلام پر ایمان کو قبول کیا۔ اشارہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر یہ مکے والے یا یہ انسان تمہاری پرواہ نہیں کرتے تو تمہارے خدمت گزار ہم نے اور جنوں میں سے پیدا کر دیے۔ یہ ایک حوصلے کی بات تھی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو معراج کا شرف عطا فرمایا، جس میں اللہ جلال نے اپنی سلطنت اور اپنی بادشاہت نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دکھا دی۔ یہ ساتوں آسمانوں میں کے اوپر جنت اور دوزخ، اس کے اوپر سدرۃ المنتہا، اور یہ ساری چیزیں آپ نے خود دکھائی۔ گویا کہ یوں سمجھیے ساری مخلوق نبی علیہ السلام کے قدموں کے نیچے تھی اور آپ ساری مخلوق کے اوپر تھے، اور اوپر یا اللہ تعالیٰ کا عرش تھا، باقی ہر چیز نیچے تھی۔ یعنی اللہ ذو الجلال نے یہ معراج کا شرف بخشا ہے، تو کس لیے بخشا ہے؟ آپ کو تسلی دینے کے لیے کہ آپ یاد رکھیں کسی ماؤ شما کے نمائندے نہیں ہیں، یہ ہے میری سلطنت، یہ ہے میری قدرت، یہ ہے میرے اختیارات اور میری بادشاہت کا توسع ہے۔ میں تمہیں زائد ہونے دوں گا؟ میں نے بھیجا ہے تو میں آپ کی حفاظت کروں گا، میں آپ کو ضائع ہونے دوں گا؟ تو پھر واقعی نبی علیہ السلام کو حوصلہ ہو۔ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں کہ جس طرح نمرود کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام پوری مخلوق، یعنی عراق پوری بادشاہ نمرود کی اور اس کے ساتھیوں کی، وہ سارے کیا ہے؟ ابراہیم کے خلاف۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون ہے؟ یا حضرت لوط ہے یا ان کی بیوی حضرت سارہ ہے، تیسرا کوئی فرد نہیں ہے۔ اللہ جل جلال فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم کو اپنی بادشاہت دکھا دی۔ پردے زمین پر سارے آسمان دیکھ رہے ہیں، ستارے دیکھ رہے ہیں، سورج دیکھ رہے ہیں، اوپر کی فضا کا یہ سارے آسمان کے پردے ہٹا کے ساتوں آسمان دکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو جب اللہ نے یہ دکھایا تو پھر نمرود کے سامنے ایسے ڈٹے کہ اس کا اٹھا کے آگ میں پھینک دینا بھی ابراہیم علیہ السلام کو کمزور نہ کر سکا۔ بالکل یہی کیفیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ معراج کے واقعے کے بعد پھر آپ نے اہل مکہ کی کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، پرواہ تو پہلے بھی نہیں تھی، لیکن اس کے بعد ایسا حوصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گیا کہ نبی پھر علی وجہ البصیرت، جس طرح کے سورہ یوسف نے قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں علی وجہ البصیرت تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ کیا لفظ مطلب میں تو دیکھ چکا ہوں سب کچھ، تم مجھے کیا پوچھتے ہو؟ میں سب کچھ دیکھ چکا ہوں، اللہ ذو الجلال کی بادشاہ، اللہ ذو الجلال کی سلطنت، جس اللہ نے مجھے اپنا نمائندہ بھیجا ہے
میں اس کے اختیارات دیکھ چکا ہوں، اب میں اس کی بات کیوں نہ کروں، کروں گا ان کی بات، میں بھی کروں گا، میرے ساتھی بھی کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس اسلوب سے سورت کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس میں پھر آگے جو مسائل ہیں وہ اور بھی یعنی بہت ہی عبرتناک اور سبق آموز ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاقی مسائل، عبادات کے مسائل، والدین کے مسائل، یہ ساری چیزیں جو ہے نا اہل اپنے کیا نام ہے رشتہ داروں کے مسائل، عہد و پیمان کے مسائل، لینے دینے کے مسائل، کیونکہ مکے میں ان سب چیزوں کی تربیت نبی علیہ السلام کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کر دی گئی تھی، ہاں؟ اس لیے یہ مسائل بھی اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ باقی جو بات رہ گئی ہے وہ ابھی صورت بنی اسرائیل بھی رہی ہے، وہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کل کریں گے، اور آگے ہے صورت کاف، وہ بھی انشاءاللہ اس کا مفہوم بھی کل ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔